تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ سرمئی آنکھیں سرخی میں ڈوبی ہوئی تھیں، لہجے میں بے یقینی اور تحیر شامل تھا۔ ان سیاہ غلافی آنکھوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھتے اسے اپنے وجود پر برچھیاں سی چلتی محسوس ہوئی۔ نہیں، مجھے نہیں ہے آپ پر یقین۔ بھرائے لہجے پر قابو پائے وہ سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے اس شخص کو ایسی تکلیف سے دوچار کر گئی جسے برداشت کرنا اس شخص کے لیے بے حد مشکل تھا۔ میری محبت، میری وفا سب بیکار گئی مطلب؟ وہ مضبوط مرد اپنی لرزتی آواز پر قابو پائے سر کو ہلکا سا خم دیتے بولا، محبت تھی ہی نہیں، چال تھی، فریب تھا۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی نفرت زدہ لہجے میں کہتے اس کی سچی پرخلوص محبت کو دو کوڑی کا کر گئی تھی۔ تھپڑ کی ایک شدید گونج جرگے کے میدان میں گونجی تھی۔ وہاں موجود ہر نفوس گویا یوں تھا مانو سانپ سونگ گیا ہو۔ سب کی بے یقین نگاہیں چھٹانگ بھر کی لڑکی پر مرکوز تھیں جس نے سردار ہاشم پر ہاتھ اٹھانے جیسا گناہ سرزد کیا تھا۔ یا تو وہ لڑکی ہاشم خان کے قہر سے ناواقف تھی یا ہاشم خان کی نزدیکی تھی جسے یہ جرأت کرنے کی پاداش میں ہاشم خان محض گھور رہا تھا۔ شرم سے ڈوب مرو تم۔ ایک لڑکی کے کردار کو داغدار کرتے شرم آنی چاہیے تمہیں ہاشم خان۔ روح پر رتی برابر بھی ہاشم کی خون آلود نگاہ کا اثر نہ ہوا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ ہاشم خان جبڑے بھینچے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گیا، اس قدر زور سے کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں پھول کر واضح ہونے لگی۔ تیش کا ایسا طوفان سینے میں سر اٹھا رہا تھا کہ اس کی لپیٹ میں یہ نازک وجود جل کر راکھ ہو جاتا۔ جرگے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ روح کی بات کے جواب میں وہ بے تاثر لہجے میں کہتے روح کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا۔ روح جھٹ پٹا اٹھی۔ چھوڑو مجھے ہاشم خان۔ اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی صحیح کرتے اسے ہاتھ کو اپنے ناخنوں سے نوچتے زخمی کر رہی تھی۔ اگر نہیں چاہتی اس تھپڑ کی پاداش میں یہاں میں کچھ ایسا کر گزروں جو تمہاری نازک جان برداشت کرنے کی اہل نہ ہو تو خاموشی سے ان لبوں پر سجا لو روح۔ ہاشم خان، باخدا ہاشم خان کے قہر کا 1% بھی تم برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ سرد سنسنی خیز لہجہ جو سانسیں خشک کر جائے، روح کی جانب پلٹتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے کہتے وہ روح کے وجود پر کپ کپی طاری کر گیا۔ وہ جس قدر بھی مضبوط بن جاتی اپنی اندرونی کیفیت سے بخوبی واقف تھی۔ اس شخص کا خوف اس کے دل میں کنڈلی مارے جو بیٹھا تھا۔ وہ واقف تھی اس کی دہشت سے۔ یہ بات الگ تھی وہ کرتی پھر بھی وہی تھی جو اس کا دل چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھایا قہر، چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھتے روح نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ ہاشم قہر بار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ کلائی پر اس کی جارحانہ گرفت کے سبب روح سسک اٹھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے ہاشم نے روح کو بے دردی سے اندر دھکیلا۔ روح آنسو ضبط کرتے وحشت کی مورت بنے ہاشم کی جانب دیکھے گئی جو اب ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے گاڑی فل اسپیڈ سے سڑک پر دوڑا گیا تھا۔ ہاشم میرا ہاتھ چھوڑو، تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ تمام راستہ ہاشم کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی آئی تھی۔ اب بھی وہ اس کا ہاتھ سختی سے جکڑے حویلی میں داخل ہوا تھا جب روح سے سکتے ہوئے بول اٹھی۔ کلائی سے اٹھتا درد اس کی برداشت سے باہر ہوا تھا۔ ہاشم اسی پل پلٹتے اسے دیوار سے لگاتے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ تیش کا پارا لمحہ بلمحہ بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ اس لڑکی نے آج حد ہی پار کر دی تھی۔ اس لڑکی کی تمام ناگوار حرکتوں پر صبر کے گھونٹ بھر جاتا تھا۔ کوئی شدید رد عمل نہیں دیتا تھا۔ یہ لڑکی اسے شے پر آج اس پر ہاتھ اٹھانے جیسا سنگین جرم کر گئی تھی۔ جرگے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس کی عزت تھی اس کی منقوہ۔ چادر میں لپٹی وہ جس طرح مردوں سے بھرے جرگے میں آئی تھی، ہاشم خان تب سے دہکتا تندور بنا تھا۔ روح جو اس افطار پر اپنے بے قابو ہوتے دل کی دھڑکنوں سے عاجز آئی تھی، ہاشم کے یوں غراتے ہوئے پوچھنے پر کانپ اٹھی۔
کیونکہ تم ایک غلط فیصلہ کرتے ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے چلے تھے، اور میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ تم کسی کی زندگی کے فیصلے لیتے پھرو۔ اپنے خوف کو دل ہی دل میں دبائے وہ نڈر انداز میں جواب کو ہوئی۔ اس کا جواب ہاشم کو پتنگے لگا گیا۔ سردار ہوں میں اس گاؤں کا، ہے حق حاصل مجھے کہ میں فیصلے لے سکوں۔ اس کے اطراف میں ہاتھ مارتے وہ پوری شدت سے دھاڑا۔ روح نے آنکھیں میچھے اس کا یہ جارحانہ انداز برداشت کیا۔ جا پھر سردار، جس کی ذات میں محض تکبر ہی تکبر ہے، ناحق فیصلے کرتے ہو تم۔ تمہیں کیا لگتا ہے آج جو تم کرنے جا رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میری دوست کی زندگی برباد ہو جاتی ہاشم خان۔ اس بار وہ اپنی آواز کو بلند ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ ہاشم خان کا ضبط چھوٹا، اس کی ٹھوڑی جکڑے وہ اسے چہرے پر جھکایا۔ اور جو تمہاری دوست کرنے جا رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ اس گاؤں سے بھاگتے وہ اپنے باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ میرے گاؤں کی عزت بھی ملیا میٹ کرنے جا رہی تھی۔ روح گرم سلگتی سانسیں روح کے چہرے پر چھوڑتے وہ لفظ چباتے ہوئے ادا کر گیا۔ روح کو ان کی سانسوں کے سبب اپنی جلد جھلستی ہوئی محسوس ہوئی۔ نگاہوں سے کم شعلوں کی تپش لپک رہی تھی جو وہ اب اپنی سانسوں سے اسے جلا کر راکھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا باپ اس کی شادی اس سے دگنی عمر کے آدمی سے کروا رہا تھا۔ ہاشم، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اسلام میں عورت کے پاس اپنی پسند ناپسند کا حق ہے، پھر آپ مرد کیوں اس پر اتنی زبردستی تھوپتے ہیں؟ جبڑے میں دستی ہاشم کی انگلیوں کے سبب وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھی تھی، لیکن جواب دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ بالواسطہ طور پر وہ ان کے مابین رشتے پر چوٹ کر گئی تھی۔ اس رشتے میں بھی تو اس کی مرضی شامل نہیں تھی، زبردستی کی گئی تھی اس کے ساتھ، جذباتوں کے جال میں پھنساتے اسے مجبور کیا گیا تھا۔ ہاشم خان اس کی آنکھوں میں تیرتی بغاوت اور لہجے کے باغی پن پر سلگ اٹھا۔ جو کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو نا، کیوں باتوں کو گھمانے کا کوئی فائدہ نہیں؟ ہاشم اس کی آنکھوں میں تکلیف کی شدت سے آنسو دیکھتے بے ساختہ اس کی ٹھوڑی کو آزاد کیے اس کے بازو تھامے سرد لہجے میں بولا، وہی کہنا چاہتی ہوں جو آپ سمجھ کر بھی انجان بن رہے ہیں۔ زبردستی کسی پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کیے جاتے، زبردستی رشتے نہیں نبھائے جاتے، زبردستی کسی پر حق حاصل نہیں کیا جاتا۔ ایسے رشتوں کا انجام محض علیحدگی ہوتا ہے۔ آج وہ باز پرس پر اتر آئی تھی، اپنے لفظوں سے ہاشم خان کو آگ میں جھونکنے کا ارادہ باندھے۔ اسے باتوں میں اس رشتے کا انجام بھی بتا گئی تھی۔ ہاشم خان کو اپنی کن پٹی کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پورا وجود آگ کی لپیٹوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ خود پر حق ختم کرنے کی بات کر رہی تھی، وہ اس رشتے کو توڑنے کی بات کر رہی تھی۔ ہاشم خان کا ضبط انتہاؤں کو چھو آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بنا آس پاس کا خیال کیے روح کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکایا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتے مانو وہ اپنے حق کا اظہار کر رہا تھا، اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ روح کی آنکھیں ہاشم کی اس جسارت پر آخری حد تک پھیلی تھیں۔ سانسوں پر دباؤ بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ چند ثانیے بے یقینی میں غرق رہنے کے بعد وہ شرم و حیا اور طیش و اشتعال کی شدت سے سرخ پڑتے ہاشم کے سینے پر وار کرتے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرنے لگی۔ ہاشم خان اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑے دیوار سے لگاتے اپنے لمس میں شدت لے آیا۔ روح کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، لبوں پر جلن کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ ہاشم اس کی سانسوں کے ساتھ بے دردی سے کھلواڑ کرتے اس کی سانسوں کو آزادی بخش گیا۔ روح گہری سانس بھرتے نڈھال سی ہوئی دیوار سے سر ٹکرا گئی۔ تم پر میرا حق ہے اور تا حیات میرا ہی رہے گا۔ یہ محض چھوٹا سا ڈیمو تھا، باقی کے مراحل رخصتی کے بعد طے کریں گے۔ بہت بولنے لگی ہو تم۔ میری غلطی ہے جس دن تم نے پہلی بار میرے خلاف اپنی زبان سے لفظ ادا کیا تھا نا، اسی دن تمہیں سبق سکھا دینا چاہیے تھا، تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ خود کو جسمانی اور دماغی طور پر تیار کرو، جلد تم میرے پاس میرے کمرے میں آ رہی ہو، پھر میں تمہیں اس شادی کا انجام بتاؤں گا
جو یقیناً تم سے برداشت کرنا دو بار ہوگا۔ زمینی انداز میں اپنی شدت سے سرخ ہوتے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ روح کو تڑپا گیا۔ میں رخصت ہی نہیں کروں گی۔ میرا تم جیسے جابر شخص کے ساتھ گزارا نہیں، سنا تم نے؟ اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ ترش لہجے میں گویا ہوئی، آنکھوں میں ناگواری اور سختی در آئی تھی۔ وہ کسی صورت اس شخص کے کمرے تک رسائی حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص سے دوری میں ہی اس کی بھلائی تھی۔ کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ بہت منمانی کر لی تم نے، اب تمہیں لگام ڈالنا ضروری ہو گیا ہے روح ہاشم خان، اور پھر اس تھپڑ کی سزا بھی تو بھگتنی ہے تمہیں۔ جاؤ شاباش، جا کر نیند پوری کرو، کیونکہ میری تحویل میں آنے کے بعد تمہیں ہر رات جاگتے ہوئے میری قربت میں گزارنی ہے۔ لہجہ انتہائی نرم تھا اور آنکھیں سخت تاثرات خود میں بسائے ہوئے تھیں۔ روح کے عارض پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے بے باکی سے وہ گویا ہوا۔ روح کی رنگت اس کی بے باک بات پر سرخ کندھاری ہوئی تھی۔ یہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ بے باک تھا۔ روح دانت پیس گئی۔ بھول ہے تمہاری کہ میں تمہاری تحویل میں آؤں گی اور تمہاری یہ بیہودہ خواہشات پوری ہوں گی۔ ہاشم خان، غلط فہمی میں جینا چھوڑ دو۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے پورا اعتمادی سے کہتے وہ اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے، اسے خود سے دور کرتے وہاں سے یوں رفو چکر ہوئی، مانو یہ شخص پھر اس کی بات پر سلگتے اسے اپنی شدت بھرے لمس سے نہ نوازتے۔ ہاشم اس کے جاتے ہی جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ چہرے پر تناؤ لیے وہ داجی کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تاکہ انہیں ان کی لاڈلی پوتی کے کارنامے بتا سکے۔ خیبر پختونخوا کے اس گاؤں میں خانوں کا راج تھا۔ مراد خان نے کئی سال سرداری کا تخت سنبھالا تھا اور پھر انہوں نے سردار کی دستار اپنے پوتے ہاشم خان کے سر پر سجا دی۔ آس پاس کے تمام گاؤں میں ہر سال باقاعدگی سے الیکشن لڑے جاتے تھے اور مراد خان کے بعد ہاشم خان کے عدل و انصاف اور اسے روایتی رسموں کی پاسداری کرتا دیکھ عوام ہر بار اسے ہی اپنا سردار چنتی تھی۔ روح خان مراد صاحب کے چھوٹے بیٹے کی صاحبزادی تھی، ایک آزاد خیال لڑکی جو فرسودہ رسموں کی پاسداری کرنا تو دور، اسے ماننے ہی سے انکاری تھی۔ تھوڑی سی ضدی اور چنچل طبیعت کی مالک، اپنے لفظوں سے کسی کو بھی متاثر کرتے شکست دینے والی۔ وہیں ہاشم خان ان کا بڑا پوتا، طبیعت کے لحاظ سے سخت اصول پند سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، اور دونوں ہی دادا جان کو عزیز تھے۔ اسی سبب وہ دونوں کو مجبور کرتے نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھ گئے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے سے خار کھاتے ہیں۔ لیکن ادا جان کا کہنا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب وہ دونوں سمجھ جائیں گے کہ وہ دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ہاشم خان جہاں حکم صادر کرنے کا عادی تھا، وہیں روح خان ہر حکم رد کرنے میں ماہر تھی۔ نکاح کے بعد تو ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی بڑھتی چلی گئی تھی۔ سبب ہاشم کا حق جتانا تھا، روک ٹوک لگانا تھا۔ وہیں ہاشم خان اس لڑکی کی حرکتوں سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ ہر وہ کام سر انجام دیتی تھی جو ہاشم کے ضبط کا امتحان لے جاتا تھا۔ روح خان کی دوست اسما کا نکاح اس کا باپ اس سے دگنی عمر کے شخص سے کروا رہا تھا۔ اسما یونی کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ گاؤں سے فرار ہو رہی تھی کہ گاؤں کے لوگوں نے انہیں پکڑتے جرگے کے حوالے کیا۔ روح یہ خبر سنتے فوراً جرگے میں پہنچ آئی، جہاں ہاشم خان کو اپنی دوست کے کردار پر وار کرتا دیکھ وہ اسی وقت اس کا نکاح اس کے باپ کی پسند سے کرواتا دیکھ وہ آپے کھوتے اس پر ہاتھ اٹھا گئی۔ کیا چاہتے ہو اب تم ہاشم؟ تمہیں کیا ضرورت تھی آخر اس لڑکی کے کردار پر وار کرتے غلط فیصلہ لینے کی؟ ایسے کیسے اس کا باپ اس بچی کی شادی اس سے دگنی عمر کے شخص سے کروا سکتا ہے؟ وہی ہوا جس کی توقع ہاشم خان کو تھی۔ ادا جان بھلا کب روح کے بارے میں کچھ سن سکتے تھے؟ وہ کبھی روح کی غلطی تسلیم ہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ ادا جان، انسان میں عقل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی پوتی کچھ پل اور انتظار کر لیتی تو دیکھ پاتی کہ میں نے وہ فیصلہ محض اس لڑکی کو ڈرانے کے لیے سنایا تھا، اس پر عمل کرنے والا نہیں تھا میں۔ اور رہی بات کردار کی، تو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا کردار کس قدر شفاف ہوتا ہے یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر اس لڑکی کا کردار اس قدر ہی شفاف ہوتا تو اس کا آشنا نہ ہوتا۔ ہاشم خان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ ادا جان نفی میں سر ہلاتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر گئے۔ جو بھی ہے ہاشم،
تمہیں بھری محفل میں اس لڑکی کے کردار پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جتنی غلطی روح کی ہے اتنی غلطی تمہاری بھی ہے۔ ادا جان کی کرختگی سے گویا ہوئے، غلطیاں ہی تو سدھارنی ہے ادا جان، مجھے روح کی رخصتی چاہیے جلد سے جلد۔ ہاشم خان کی بات پر ادا جان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاشم خان، اچھی طرح سے جانتے ہو ابھی یہ ممکن نہیں، روح اس فیصلے کو نہیں مانے گی، اور وہ بھی چھوٹی بھی ہے، صبر کر۔ ادا جان رخصتی کے حق میں نہ تھے، اپنی پوتی کو بخوبی جانتے تھے کہ اس وقت وہ کس قدر طیش میں مبتلا ہوگی۔ وہ لڑکی میری منگ ہے ادا جان، میری بیوی ہے، مجھے اس کی رخصتی چاہیے، بلکہ آج اور ابھی ہی چاہیے۔ میں مزید اس کی بے جا ضد اور فضول حرکتیں برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی میں اسے مزید اپنے خلاف جانے دے سکتا ہوں۔ جس طرح آج وہ بھرے مجمع میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ پر ہاتھ اٹھا گئی تھی، میں مزید ایسی صورتحال کا حامل نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہر بار اس قدر ضبط کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ آپ کی یہ بگڑیل پوتی کو راہ راست پر لانا اور اس رشتے کی اہمیت کا احساس دلانا انتہائی ضروری ہے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ قرایا تھا، جو باغی پن وہ روح کی آنکھوں اور لہجے میں بھانپ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ ہرگز اسے اپنی منمانی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اس کا کوئی بھید نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے کچھ کر سکتی، اور ایسا وہ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس رشتے کو کسی حال میں ختم نہیں ہونا تھا۔ وہیں اس کا ہاتھ اٹھانا ہاشم خان کے سینے میں چھپے حیوان کو جگا گیا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ وہ کتنی چھوٹی ہے، ادا جان نے اسے احساس دلایا۔ ادا جان، محض 6 سال کا فرق ہے، اس قدر چھوٹی بھی نہیں کہ نکاح کے معنی اور شوہر کے حقوق سے ناواقف ہو۔ فیصلہ ہو گیا ہے، مجھے آج ہی رخصتی چاہیے، ہاشم نے طنزیہ کہا، جبکہ بے باکی بھی الفاظوں سے جھلک رہی تھی۔ ادا جان کا رنگ تیزی سے سرخ پڑا۔ ہاشم کے بچے، ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ بلاؤں سب کو، فیصلہ سناتے ہیں تمہارا ہم۔ وہ شدید غصے کے عالم میں پٹھانی لب و لہجے میں گویا ہوتے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ ہاشم کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ میں رخصتی نہیں کروں گی ادا جان۔ حویلی کے لاؤنج میں اس کی بلند آواز گونجی۔ ادا جان نے لاؤنج میں سب کو بلاتے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا، اور روح ان کے اس فیصلے کو سنتے بلبلا اٹھی تھی۔ آنکھیں سرخ مترنم تھی، جو اس کے تادیر رونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ادا جان دونوں کے درمیان پھنس سے گئے تھے۔ وہیں ہاشم خان کی بھویں تن اٹھی۔ کیوں نہیں کرنی تم نے رخصتی؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ادا جان کے بجائے ہاشم خان اس سے سوال کو ہوا۔ کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں، روح نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ہاشم خان کے تاثرات میں پھیلے تناؤ میں اضافہ ہوا۔ پسند تو تم بھی نہیں ہو مجھے، میں تو بھی کر رہا ہوں نا گزارا، تم بھی کرو۔ ہاشم کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ روح گیلی لکڑی کی مانند سلگ اٹھی۔ تبھی رخصتی کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں آپ؟ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ اگر پسند نہیں تو کیوں بار بار نزدیک آتے، اپنے لمس سے اسے روح شناس کرواتا تھا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ تمہاری خواہش کو پورا کر دوں، رشتہ ختم کرنے کا جو ارادہ ہے نا تمہارا؟ ہاشم خان کا بس نہیں چلا تھا اس لڑکی کی گز بھر کی لمبی زبان کھینچ نکالے۔ ہاں، یہی چاہتی ہوں میں، آزادی چاہتی ہوں آپ سے۔ ایک آنکھ نہیں بہاتے آپ مجھے، بیجا حق جتانا، روک ٹوک لگانا، اپنی سرداری کے بل بوتے پر ہر ایک کو حقیر جانتے ہیں، اور مجھے یہ سب پسند نہیں، اور آپ کو بھی تو نہیں پسند میں، تو کیا فائدہ اس رشتے کا؟ ختم کرتے ہیں۔ روح تڑک کر لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ اپنے لیے اس شخص کے لہجے اور آنکھوں میں ناپسندیدگی دیکھتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل برداشتہ ہوئی تھی، لیکن اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاشم کا وجود تپتی آگ کی مانند سلگ اٹھا۔ خان ہوں میں، اپنی ملکیت میں آئی بے جان چیزیں بھی خود سے دور نہیں کرتے ہم۔ تم تو پھر میری عورت ہو، خود مر جاؤں گا یا میں تمہیں مار دوں گا، لیکن آزادی نہیں دوں گا میں تمہیں۔ اور رہی بات رخصتی کی، تو وہ ابھی اسی وقت ہوگی۔ سرد لہجے میں کہتے وہ روح کو کچھ سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کی کلائی جکڑے اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے کی جانب بڑھا۔ چھوڑو مجھے ہاشم خان، میں تمہاری خریدی ہوئی کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی، لیکن ہاشم خان اس کی چیخوں پکار کو سرے سے نظر انداز کرتا قدم آگے بڑھاتا رہا۔ ادا جان نفی میں سر ہلاتے رہ گئے۔ باقی سب بھی کچھ نہیں بول پائے، جانتے تھے ایک شیر ہے تو دوسرا سوا سے۔ یہ کیسی زبردستی ہے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ ہاشم نے اسے کمرے میں لاتے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ جب وہ چیختی ہوئی دروازے کی جانب لگ گئی،
ختم کرو سب تماشا روح، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں ہمارے رشتے کو تم نے سب کی نظروں میں تماشا بنا دیا ہے؟ ہاشم نے اس کا بازو جکڑے اسے اپنے نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا، تماشا میں نے بنایا ہے یا آپ نے بنایا ہے؟ آپ سے نکاح کے بعد میں اس حویلی سے قدم باہر نہیں رکھ سکی، اتنی مشکلوں سے مجھے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ملی، وہ بھی یونی سے حویلی اور حویلی سے یونی۔ اس حویلی کی چار دیواری میں گھٹ گھٹ کر میں مرتی چلی گئی، اور پھر آپ اپنی نام نہاد سرداری نبھاتے میری دوست کی زندگی برباد کرنے چلے تھے۔ ہاشم خان، اصل تماشا آپ نے بنایا ہے۔ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات پر آپ سے ڈانٹ سننی پڑی۔ آپ کو میرا اونچا ہنسنا پسند نہیں، آپ کو میرا باہر جانا پسند نہیں، آپ کو میری شرارتیں پسند نہیں، آپ کو میری دوستیں پسند نہیں۔ سخت بے تاثر لہجے دھیرے دھیرے بھر آیا تھا، سالوں کا غبار آج نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاشم کی گرفت اس کے بازوؤں پر مضبوط ہوئی۔ کئی باتیں دل میں تھیں جو وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے محض ناپسندیدگی دیکھتے وہ ارادہ ترک کر گیا۔ اس لڑکی کے نزدیک اس کی ہر بات دو کوڑی کی حیثیت رکھتی تھی۔ تمہاری دوست نہ کل پسند تھی نہ آج، اور نہ میں اس کی زندگی خراب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا روح۔ اس لڑکی کے لیے میں نے وہی لفظ ادا کیے جس کی وہ مستحق تھی۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کسی طور اپنا دامن صاف نہیں کر سکتی۔ ہاشم کا لہجہ سخت تھا۔ روح استہزائیہ مسکرائی۔ پھر تو محبت کرنا بھی گناہ ہوگا آپ کے نزدیک؟ میں جانتی ہوں اس کی غلطی ہے، لیکن اسے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں تھا۔ وہ محبت کرتی تھی اس لڑکے سے، اور اس کا باپ اس کی پسند کے خلاف اس پر زبردستی اپنا فیصلہ تھوپ رہا تھا۔ ہاشم خان، بھلا وہ کیسی کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ ہاشم، محبت جیسے جذبہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، جسے محبت کا روک لگ جائے وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ کھو دیتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو کیوں کہہ رہی ہوں یہ سب؟ آپ کو تو اپنی ذات کے علاوہ کسی سے محبت ہی نہیں۔ محبت کرنا تو دور کی بات، آپ تو محبت جیسے جذبے ہی سے ناآشنا ہیں۔ اس کا لہجہ رندا ہوا تھا اور اختتام میں استہزائیہ۔ ہاشم کی آنکھوں میں لمحے بھر کو کسی ان کہے جذبے کی چمک ابھری جو جلد ماند پڑی۔ وہ جرگے میں آ سکتی تھی، ہمیں بتا سکتی تھی، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا۔ ہاشم نے لمحے بھر خاموشی سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے کے بعد کہا، مانو وہ کسی حصار سے آزاد ہوا ہو۔ اور آپ کیا کرتے؟ آپ تو خود اس کی شادی کروا رہے تھے۔ روح کی نظروں اور لہجے میں محض طنز ہی طنز شامل تھا۔ ہاشم کو زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگا تھا اس کا یہ طنز۔ محض اسے ڈرا رہا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ اس کی سنگین حرکت کا انجام یہ بھی ہو سکتا تھا۔ ہاشم نے پہلی بار اسے وضاحت دی، یا یوں کہا جائے کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو وضاحت دی تھی۔ جھوٹ۔ روح نے بنا لمحہ ضائع کیے اسے جھوٹا کر دانا۔ ہاشم کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اس لڑکی کو ہمیشہ وہی غلط لگا تھا، اسی لیے تو وہ کسی بات کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ یہ لڑکی اس پر یقین جو نہیں رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک وہ ظالم اور جابر سنگ دل انسان تھا جو اسے سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن سچائی سے محض ہاشم ہی واقف تھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، میں نے تمہیں وضاحت دے دی ہے، غلطی کی۔ ہاشم سر جھٹکتے ہوئے گویا ہوا، آزاد کر دیں مجھے ہاشم، اس انچاہے رشتے کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ بھی خوش رہیں، میں بھی خوش رہوں گی۔ روح کی بات ہاشم خان کو پتنگے لگا گئی تھی، سینے میں آگ دہک اٹھی تھی۔ وہ بار بار آزادی مانگتی، اس رشتے کو ختم کرتی۔ ہاشم خان کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا بلکہ مضبوط ہوگا، اور اسے مضبوط ہمارے درمیان حائل ہوئے قربت کے لمحات بنائیں گے۔ جب میں تمہارے وجود کے ساتھ ساتھ تمہاری روح کو بھی اپنے نام کروں گا، تب واپسی کا ہر راستہ بند ہو جائے گا۔ روح، ہاشم خان، آزادی تمہیں صرف میری موت کی صورت میں ملے گی۔ ہاشم کے الفاظ کسی دھچکے سے کم نہیں تھے۔ روح اس کے لفظوں کی شدت پر لرز اٹھی، آنکھیں خوف و ہراس سے پھیلی۔ آپ زبردستی کریں گے مجھ سے؟ لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ نہیں، اپنا حق وصول کروں گا تم سے۔ ہاشم نے نفی میں سر ہلاتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں بھرا تھا۔ روح تو سٹ پٹا اٹھی۔ میری مرضی کے بنا آپ میرے نزدیک نہیں آ سکتے، سنا آپ نے؟ وہ کب تم سے آپ کا سفر طے کرتی تھی؟ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا، چاہے جتنی بھی بہادری دکھا دیتی۔
یہ لمحات اس پر بھاری پڑے تھے۔ اس شخص کے ارادے جانتے اس کی سانس خشک ہوئی تھی۔ ہاشم اسے بیڈ پر لٹاتے اس کی فرار کی راہیں مسترد کیے، اس پر جھکتے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ تمہارا بس چلے تو تم ساری زندگی مجھے اپنی قربت سے محروم رکھو اور میں بیوی ہوتے ہوئے بھی اپنی جوان جذباتوں کی تسکین حاصل نہ کر سکوں۔ یہ تو ناانصافی ہے میرے ساتھ، اور جب سردار ہاشم کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتا دیکھ نہیں سکتا تو اپنے ساتھ کیسے ناانصافی ہونے دے گا؟ روح کے خوبصورت چہرے پر تیزی سے پھیلتے سرخ رنگ کو دیکھتے اس کی نگاہوں میں شریر پن آ ٹھہرا تھا۔ لہجہ مدم ہوا لیکن جذبات سے بھرپور۔ روح نے تھوک نگلتے اپنا خشک پڑتا حلق تر کیا۔ ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ اس شخص کی بے باک نگاہیں اس کے وجود پر پھسلتے اسے شرم سے پانی پانی کر گئی تھی۔ ہاشم خان، تم پچھتاؤ گے، دور ہٹو مجھ سے۔ کپ کپاتا لہجہ اس کے ڈر اور خوف کو صاف واضح کر رہا تھا۔ ہاشم گہرا مسکرایا۔ اتنی خوبصورت رات بتانے کے بعد کون پچھتائے گا؟ مسکراتے ہوئے کہتے وہ روح کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کر گیا۔ روح کی آنکھیں حیرت سے پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ وجود میں سنسنی سی دوڑ اٹھی۔ اس شخص کا لمس ہمیشہ کی طرح سلگتا ہوا شدت پسند تھا۔ پہلے بھی تو کئی بار وہ اس کی حرکتوں کے سبب تیش میں آتے اس کی سانسوں کو بری طرح اتھل پتھل کر جاتا تھا، اور آج بھی وہ لمس میں شدت لائے اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے جنونی ہو رہا تھا۔ روح اس کا لمس برداشت کرنے کے سوا کچھ نہ کر پائی۔ ایک ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر سفر کرتا اس کے روم روم میں سنسنی میں ڈوبا گیا تھا۔ ہاشم خان اس کی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے اس کی گردن پر جھکایا۔ لب حدود پار کرنے لگے، ہاتھ اس کے بدن کے بلوں کو چھوتے اسے محسوس کرنے لگے، اور روح ہاشم خان کو چاہ کر بھی مزاحمت نہ کر سکی۔ اس شخص کے لمس میں تپش کے ساتھ ساتھ ایسی نرمی اور محبت جھلک رہی تھی جو روح کو بھی اس کی قربت کا طلبگار کر گئی۔ کمرے کی لائٹس بجھاتے وہ اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا۔ کچھ پل پہلے جس کمرے میں ان دونوں کی تلخ کلامی کی آوازیں رقص کر رہی تھیں، اب وہاں ان دونوں کی بے ہنگم سانسیں گونج رہی تھیں۔ اپنے پہلو کو خالی محسوس کرتے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا تھا۔ رات کی سیاہی مٹ چکی تھی، سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا، پرندوں کی چہچہاہٹیں سماعتوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ ماتھے پر شکنوں کا جال لیے اٹھ بیٹھا۔ جانتا تھا صبح یہی ہونا ہے۔ وہ مغرور ضدی لڑکی اپنی حرکتوں کے سبب اس کا خون جلانے سے باز کہاں آنے والی تھی، جہاں رات بھر وہ یہ تمنا دل میں بسائے ہوئے تھا کہ صبح اٹھتے ہی اس کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھے گا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ لڑکی کل کی گزری رات کے بعد اس سے نظریں ملا پاتی بھی ہے یا نہیں، لیکن وہ سب ارمانوں پر پانی پھیر گئی تھی۔ جبڑے بھیجے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے، اپنے کپڑے لیے اسے نیچے جا کر دیکھنے کا سوچتے، شاور لینے چلا گیا۔ چاچی، روح کہاں ہے؟ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، گلے میں مفرل کی طرح کریم رنگ کی شال ڈالے وہ اس کی تلاش میں نظریں گھماتے اسے کچن اور لاؤنج میں نہ پاتے۔ فاریہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ فاریہ بیگم اس کے پوچھنے پر گھبرا سی گئی۔ بیٹے، وہ یوں نہیں چلی گئی ہے، میں نے روکا تھا تو کہہ رہی تھی کہ کچھ کاغذات ہیں وہ جمع کروانے ہیں۔ فاریہ بیگم جھوٹ کہہ کر بیٹی کا بچاؤ نہیں کر سکتی تھی، لیکن وضاحت ضرور دے گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی ناخوشگواری میں مبتلا تھا اس کا موڈ مزید بگڑا۔ تیش نے لمحوں میں اس کے سینے میں سر اٹھایا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ہاشم؟ وہ شال جھٹکتے پلٹا تھا جب فاریہ بیگم نے استفسار کیا۔ روح کو لینے جا رہا ہوں چاچی، مختصر سا جواب دیتے وہ لمبے ڈگ بھرتا حویلی سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ یونی پہنچا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے تیش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بھلا شادی کی پہلے دن وہ یوں منہ اٹھا کر یونی کیسے جا سکتی ہے؟ تیز قدموں سے یونی میں داخل ہوتے وہ گراؤنڈ میں نظر آتے منظر کو دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ یوں لگا تھا جیسے کھولتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا گیا ہو۔ تیش جو پہلے ہی سے اس کے سینے میں سر اٹھایا ہوا تھا اس میں بتدریج اضافہ ہوا۔
सुरमई आंखों में लहू उतर आया। उसकी निगाहों के सामने चादर में लिपटी उसकी बीवी के कदमों में बैठा शख्स उसके आगे हाथ बढ़ाए मोहब्बत का इजहार कर रहा था। आसपास मौजूद तलबा सताइश भरी निगाहों से उसकी जानिब देख रहे थे, जबकि रूह के तासुरात खौफ और घबराहट में भरे थे। इससे पहले वो उस लड़के को कोई जवाब देती, हाशिम आंधी तूफान बना उस तक आते उस लड़के के ऊपर वार करते उसे ज़मीन बोस कर गया। क्या हो गया है? वो लड़का ज़मीन पर गिरा, हड़बड़ा उठा। जिससे तू मोहब्बत का इजहार कर रहा है वो बीवी है मेरी, सरदार हाशिम खान की बीवी, जिस पर पड़ती निगाह तक मुझे बर्दाश्त नहीं, जिसे छूती हवाएं भी मुझे अपनी रकीब लगती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे निगाह भरकर देखने की भी? उस लड़के को संभलने का मौका दिए बिना वो उस पर पै दर पे वार करता शिद्दत पसंदी से गरजा। रूह जो हैरत से शशर खड़ी हाशिम की जानिब देख रही थी, उसके लफ्ज़ों की बदौलत लरज़ उठी थी। ये अल्फाज उसकी धड़कनों में रवानी ले आए थे। उसकी धड़कनें शिद्दत से धड़कती और उस शख्स का ये रूप भी था। वो उसके लिए इस कदर शिद्दत पसंद था। उसे इस बात का इदराक आज और अभी हुआ था। उस लड़के ने अपना बचाव करने की खातिर अपनी जेब से कीचेन में लगा चाकू निकालते हाशिम के कंधे पर मारा। हाशिम का बाजू पल में खूनम खून हुआ था, लेकिन वो अपना जख्म भुलाया उस पर टूट पड़ा था। आंखों में मिर्चें सी भर उठी थी इस मंजर के सबब। सीने में जो आग, जो तैश था, वो सब उस लड़के पर उतारने का इरादा रखता था, जबकि रूह उसके बाजू से बहते खून को देखते तड़प उठी थी। उसकी तकलीफ उसे अपनी लगी थी। हाशिम रुक जाए, हाशिम। अपने खौफ और बेयकीनी के हिसार से निकलती वो हाशिम के कंधे पर हाथ रख गई। वो लड़का उसके वार से ज़ख्मी हो गया था। उसने उसे रुक जाने का कहा था और वो रुक भी गया था। हाशिम ने पलटते खून आलूद निगाहों से उसकी जानिब देखा। रूह उन आंखों में छाई वहशत देखते खौफ से कपकपा उठी। जो छोड़ दें उसे, कपकपाते लहजे में गोया हुई। हाशिम ने उस लड़के को छोड़ते रूह का हाथ थामे कदम आगे बढ़ाए। अपनी कलाई पर उसकी सख्त गिरफ्त और उसके कदमों में तेज़ी उसके इश्तियाल का पता दे रही थी। न जाने क्यों रूह को अपना आप गलत लगा। उसे अगर मालूम होता कि उसके साथ ये सब होना था, वो कभी यूं ही ना आती। हाशिम, हाशिम, जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं वो दोनों गाड़ी के नज़दीक आ गए जब रूह ने वजाहत देनी चाही। हाशिम उसकी बात के जवाब में उसे खींचते हुए अपने रूबरू करते गाड़ी से लगा गया। क्या समझूं फिर मैं? मेरी बीवी, हाशिम खान की बीवी, सबकी निगाहों का मरकज़ थी। उसे एक अनजान गैर मर्द मोहब्बत का इजहार कर रहा था। क्या समझूं मैं? मेरा बस चले तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। गाड़ी के बोनट पर हाथ मारे उस कदर जोर से दहाड़ा कि रूह को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। उसके आंसू भल भल बह निकले। उस पर एतबार नहीं कर रहा था, उसे बद किरदार समझ रहा था। उसका दिल टूट कर चकनाचूर हुआ। आपको मुझ पर एतबार नहीं? आंखों से आंसू की बरसात जारी थी। लबों से टूट टूट कर लफ्ज़ अदा हुए। हाशिम ठिठक सा गया। वो उसकी शिद्दत पसंदी को बेएतबारी का नाम दे रही थी। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर एतबार नहीं? हाशिम उसके आंसू देखते नर्म पड़ा था। फिर ये चीखना, ये गुस्सा किस लिए? पल में उसकी नाक सुर्ख हुई थी। वो रोते हुए मुंह बनाते हुए बोली, उफ खुदाया, तुम कभी जिंदगी में कभी तो मुझे समझा करो। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें लेकर मैं हसास हूँ। मुझे नहीं बर्दाश्त कि कोई तुम्हें देखे छुए, मुझे कतई नहीं बर्दाश्त। वो मारे अफसोस उसकी अकल पर मातम करता अपने जज्बात का इजहार करने लगा। रूह रोना बंद किए, लबों को हल्का सा वाह किए उसे देखे गई। तुम्हारी ये हैरत मुझे तुमसे ज़्यादा हैरत ज़दा कर रही है। क्यों देख रही हो यूं? हाशिम उसकी सुर्ख नाक और आरिस पर आंसू के निशान देखते धीमे लहजे में कहते उसके नज़दीक हुआ। आप क्यों मेरे लिए हसास? उसकी शिद्दत पसंदी पर हैरान होती सवालिया गोया हो। मैं पठान हूँ और पठान अपनी औरतों के लिए इस कदर हसास ही होते हैं। वो उसकी हैरत के जवाब में कांधे उचकाए बेतुका सा जवाब देते गाड़ी का दरवाज़ा खोल गया। रूह की आंखों में जवाब जानने की चमक मान पड़ी। चेहरे पर छाई रौनक यकदम बुझ सी गई। शायद जवाब उसकी तवक्को के बरक्स मिला था। अपने आंसू साफ करते वो गाड़ी में बैठ गई। हाशिम अचंभे में मुब्तला होते
خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا جواب پسند نہیں آیا؟ ہاشم نے گاڑی سٹارٹ کرتے عام سے انداز میں پوچھا۔ روح نے تیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں سمجھی کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو… وہ روانی سے کہتے کہتے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ ہاشم، جس کا سارا دھیان، ساری توجہ اس کی جانب ہی مبذول تھی، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گیا۔ جملہ مکمل کرو، وہ جاننے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ روح کی رنگت سرخ ہوئی، وہ ہاشم کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ روح، میں نے کہا بات مکمل کرو۔ ہاشم کا لہجہ سرد ہوا۔ میں نہیں بتاؤں گی، ضد مت کریں، روح تیکھے لہجے میں کہتی رخ موڑ گئی۔ ہاشم جانتا تھا کیسے جاننا ہے اس ادھوری بات کو۔ روح کی سیٹ ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے وہ اس پر جھک آیا۔ ہاشم خان، روح چلائی، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی، ورنہ یہی ہر بے باکی دکھاتے تمہاری سانسیں خشک کر دوں گا۔ بے باک دھمکی تھی جو روح کے کانوں سے دھواں نکال گئی۔ وہ جانتی تھی یہ شخص جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، ہچکچائے گا بھی نہیں۔ مجھے لگا کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ یہ الفاظ کہتے وہ شرم اور حیا کے احساس تلے سرخ انار بنی تھی۔ خفت الگ محسوس ہوئی تھی۔ بھلا وہ کیا سوچے گا کہ اسے ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والی اس کی بیوی اس سے محبت کی خواہاں تھی۔ ہاشم خان اس کی بات کے جواب میں اس کے لبوں پر جھکایا۔ روح اس کے کاندھے کو جکڑ گئی۔ ایک شدت بھرا لمس اس کے لبوں پر چھوڑتے وہ اس سے دور ہوا۔ یہ سب اس قدر تیزی سے ہوا کہ روح کو سمجھ تک نہ آیا کہ آیا وہ شرم کے احساس تلے خاموش رہے یا اس شخص پر چیخے۔ تمہیں ہے مجھ سے محبت؟ یہ کیسا سوال تھا جب وہ اسے لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ روح جو اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہی تھی، نظریں پھیر گئی، گویا اس کی نگاہیں نہ وہ راز فاش کر دیں جو وہ دل میں چھپاتی آئی تھی۔ نہیں، مجھے آپ پسند نہیں، محبت تو دور کی بات ہے، اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ہاشم کی بھویں ریز ہوئیں۔ سیم یہی میرا جواب ہے، مجھے بھی تم پسند نہیں، محبت تو کافی دور کی بات ہے۔ اس نے لفظ کافی پر زور دیا تھا اور اپنی سیٹ پر براجمان ہوا۔ روح سلگتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ پھر ابھی کیوں نزدیک آئے؟ اور کل کی ساری رات کیوں اپنی قربت میں رکھا مجھے؟ اس لڑکے سے اس قدر جیلس کیوں ہوئے کہ اسے مار مار کر زخمی کر ڈالا؟ وہ بھر بھر جل اٹھی تھی اس کے جواب پر۔ حیران کن تھا جب خود ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی تب اسے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ ناپسندیدگی کا اظہار کر دے تو وہ سلگ اٹھتی تھی۔ ملکیت ہو میری، تم احساس سے ملکیت غالب آ جاتا ہے۔ محبت نہیں ہے مجھے، وہ کاندھے اچکائے کہتے روح کو مزید تیش میں مبتلا کر گیا۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے بھی نہیں، رکھیں اپنے پاس سنبھال کر اپنی محبت، تنک کر کہتے وہ رخ موڑ گئی۔ نگاہوں میں در آنے والی نمی کو چھپانا چاہا تھا اس شخص سے۔ ہاشم نے اپنے چیختے چلاتے دل کو نظر انداز کر دے ڈرائیونگ پر توجہ دی۔ کل کی گزری رات اس کے لمس کو محسوس کرتے ہاشم خان اس تھپڑ کے سبب سینے میں اٹھتی جلن پر قابو پا گیا تھا۔ کل کی شب تمام گزری باتیں کہیں دور بہت پیچھے رہ گئی تھیں، بس وہ تھا اور اس کی قربت میں بھیگتی اس کے سینے میں جائے پناہ تلاش کرتی اس کی بیوی۔ اور آج اس لڑکے کو روح کے نزدیک دیکھتے وہ دہکتا تندور بنا تھا، لیکن روح کے آنسو پل میں اسے نرم کر گئے تھے، گویا اس کے جلتے تڑپتے بدن پر اس کے آنسو بارش کی بوند بن کر برسے تھے اور وہ مزید تیش و اشتعال کا مظاہرہ نہ کر سکا تھا۔ مجھے واش روم لے کر جائیں ہاشم، مجھے فریش ہونا ہے۔ روح کی ایک نئی دکھ پر وہ دانت پر دانت جمائے الماری کے دروازے پر گرفت مضبوط کر گیا۔ اس لڑکی نے اس کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ محترمہ سیڑھیوں سے گر کر پیر میں موچ لگوا کر بیٹھ چکی تھی اور تب سے ہی انہوں نے ہاشم کو پارٹ ٹائم جاب پر رکھ لیا تھا۔ کھانا لانے سے لے کر کھانا کھلانے تک کا کام وہ سر انجام دیتا تھا۔ جہاں روح کو اس کا یوں جھنجھلانا مزہ دے رہا تھا، وہیں ہاشم بھی اس کی حرکتوں کے سبب تیش میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنی ہنسی ضبط کرتا رہ جاتا تھا۔ روح تمہیں واقعی شاور لینا ہے؟ ہاشم نے اس کی جانب پلٹتے تصدیق چاہی۔ یہ کوئی 10ویں بار تھا جو وہ کہہ رہی تھی کہ اسے شاور لینا ہے۔ واش روم میں قدم رکھتے ہی اس کا ارادہ بدل جاتا تھا اور ہاشم سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ سب اسے زج کرنے کی خاطر کر رہی ہے۔ ہاں،
आंखें पटपटाए इंतहाई मासूमियत से कहा, ठीक है। दिमाग में आते ख्याल के तहत हाशिम की आंखों में अलवही चमक उभरी थी। रूह के नज़दीक आते उसे एक झटके से बाजू में उठाए वॉशरूम में दाखिल हुआ। बस 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 यहीं उतार दें, कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसे शावर केबिन की जानिब जाता देख रूह बौखला उठी थी। तुमने कहा ना शावर लेना है और मुझे भी जाना है, तो दोनों साथ शावर लेते हैं। कांधे उचकाए संजीदगी से कहते वो शावर ऑन करते, उसके पाँव अपने पैरों पर रखते, उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करते। उसका सारा वजन संभाल गया। ठंडे पानी की बौछार दोनों को पल में भिगो गई। हाशिम, बंद करें इसे, मैं तो सिर्फ आपको तंग कर रही थी। चेहरे पर गिरते पानी के सबब वो गहरे सांस भरने के दौरान बोली। हाशिम खान की निगाहें बेलगाम होने लगी। उसकी जाहिर होती रानाइयाँ, उसका भीगा सरापा उसके ज़ब्त का इम्तिहान लेने लगा। क्यों तंग कर रही थी मुझे? रूह की कमर पर हाथ की गिरफ्त मजीद सख्त किए वो उसके चेहरे के नज़दीक चेहरा लाए गोया हुआ। क्योंकि आप झुंझलाहट में मुब्तला जिच होते हुए अच्छे लग रहे थे। उसकी आंखों में बमुश्किल देखे साफ गोई का मुजाहरा कर गई। हाशिम के दिल ने बीट मिस की। पर तुम्हें पसंद नहीं? चीख कर इस बात का एतराफ़ करती थी कि हाशिम खान एक सख्त गीर सरदार है और तुम्हें रत्ती बराबर पसंद नहीं। हाशिम ने उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाए गंभीर लहजे में पूछा। वो पहले की बात थी। रूह मिनमिनाई। अपनी ही कही गई बात में वो खुद उलझ गई थी। पानी अब उनके चेहरे तक रसाई बमुश्किल कर पा रहा था। और अब क्या पसंद आ गया हूँ मैं? हाशिम उसकी राय जानने के लिए बेचैन हुआ। सच बोलूं या झूठ, दोनों के दरमियान हायल नज़दीकी और बरसता पानी आज दोनों को अपने अपने दिल की तमाम राज खोल देने पर मजबूर कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है मुझे। हाशिम उसके माथे पर चमकते पानी के कतरों को लबों से चुनते मखमूर लहजे में गोया हुआ। ये नज़दीकी उस पर खुमार तारी कर गई थी। रूह लरसते हुए उसकी शर्ट कांधों से जकड़ गई। जहाँ ये शख्स उसकी क़ुर्बत का आदी हो गया था, वहीं वो भी उसके लम्स से अब पिघलने लगी थी। पसंद तो पहले भी थे, लेकिन जब जब मुझे नापसंदीदगी से देखते थे तब मैं अपनी पसंदीदगी छुपा लेती थी। वो आज दिल के तमाम राज उस शख्स के आगे अफशां करने का इरादा रखती थी। इस शख्स के दिल में छुपी मोहब्बत फिर जो जाग उठी थी। मज़ाहिका ख़ेज़ है ना, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखते अपनी मोहब्बत से मुकर जाया करता था और तुम मेरी आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखते। लेकिन सच तो ये था ना कि ना मैं तुमसे कभी नफ़रत करता था, ना तुम मुझसे नफ़रत कर पाई। हाशिम के लब उसके चेहरे के हर नकूश को छूते अब उसकी गर्दन पर सफ़र कर रहे थे। रूह उसके लम्स और लफ्ज़ों पर कपकपा उठी। तुम मोहब्बत करते हो मुझसे? लहजा लर्जीदा था। हाँ, कब तक तुमसे छुपा सकता हूँ मैं? हाँ, है तुमसे मोहब्बत। पहले तुम्हारी हरकतें मेरा पारा हाई कर जाती थी और फिर जब मैं तुम्हें डपट देता था तो तुम मुझसे नफ़रत और नापसंदीदगी का इजहार करती थी और ये बात मेरी अना पर वार कर गई थी। मैंने सोच लिया था अब कभी मोहब्बत का इजहार तक नहीं करूँगा। रूह की गर्दन से पानी की बूंदें चुनते उसके कान के नज़दीक लब लाते, कान की लौ को लबों से छूते, कान में सरगोशी कर गया। रूह की गिरफ्त उस पर मज़ीद मजबूत हुई। तुम्हें मेरी शरारतें नहीं पसंद? उसकी पसंद नापसंद जानना चाहती थी, जबकि उसकी मोहब्बत के इजहार पर उसका तड़पता दिल राहत हासिल कर गया था। यही बात तो कांटे की मानंद उसके दिल में पैवस्त थी कि हाशिम उससे नफ़रत करता है, उसे महज अपनी मलकियत समझता है और इसी बात के सबब वो दोनों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर गई थी जो अब टूटने लगी थी। पहले नहीं पसंद थी, अब पसंद है। मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारी शरारतों के बिना बेरौनक हो जाएगी। हाशिम ने उसका चेहरा उसके रूबरू लाए बिखरी सांसों के दरमियान कहा। तुम्हारी ऊंची हंसी पर तुम्हें डांटता था। इसके पीछे की वजह ये थी कि तुम्हारी हंसने की आवाज़ मर्दान खाने तक गूंजते मर्दों को मुतवज्जे कर गई थी और मुझे मेरी बीवी की हंसी की आवाज़ तक किसी गैर मर्द की समातों तक नज़र होती कबूल नहीं। तुम्हें बाहर ज़्यादा जाने से इसलिए नहीं दिया कि दुश्मन घात लगाए बैठे होते हैं, कब कोई कमज़ोरी उनके हाथ लगे और वो सरदार हाशिम को हरा सकें।
ہاشم کا لہجہ خمار کے سبب بھاری اور آنکھیں کئی بے باک خواہشیں ظاہر کر رہی تھیں۔ میں کمزوری تھی آپ کی؟ یہ کیسے انکشاف ہو رہے تھے؟ روح پر وہ بے یقین ہوئی۔ تھی نہیں، اب بھی ہو۔ تم میری کمزوری ہو روح، میں تم پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے اس کے بھیگے بال آرس سے ہٹاتے، کان کے پیچھے اڑستے، روح کو اپنے وجود میں طمانینت بھرتی محسوس ہوئی تھی۔ جب اس قدر محبت کرتے تھے پھر ہر بات پر ڈانٹنا ضروری تھا کیا؟ روح نروٹھے پن سے بولی، تمہاری گز بھر کی لمبی زبان کی غلطی ہے، یہ نان اسٹاپ چل کر میرا دماغ ہی گھما دیتی ہے۔ اس کی ناک کو 2 انگلیوں سے دباتے وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ روح ہنس پڑی۔ مطلب ہم بے فضول اپنے دلی جذبات چھپاتے تھے اور نفرت کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ روح نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہاشم کی گردن کے گرد باہیں ڈالی۔ بالکل ایسا ہی تھا، لیکن اب نہیں۔ اب جب ہم دونوں ہی جان گئے ہیں کہ ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اتنی دوریاں اچھی نہیں لگتی روح جان۔ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ روح کی کمر پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ ہاشم خان، میں اپنے قول سے پھر سکتی ہوں۔ میں اب بھی کہہ سکتی ہوں کہ سب جھوٹ تھا، مجھے تو نہیں آپ سے محبت۔ روح اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، کوئی فائدہ نہیں، اب تو تم راز فاش کر چکی ہو۔ خبردار، جب تم نے اپنے لبوں سے میرے لیے کوئی الٹا سیدھا لفظ نکالا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اسے آنکھیں دکھا کر ڈپٹ گیا۔ روح اس کے ڈپٹنے پر ڈرنے کے بجائے قہقہہ لگا گئی، جیسے فوراً وہ اس کے لبوں پر جھکتا اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ روح نے آنکھیں بند کرتے ہاشم کے لمس کو محسوس کرتے اپنا آپ اس کے حوالے کیا، جو ہاتھوں کی بے باکی دکھاتے اسے شرم سے سرخ قلندری کر گیا تھا۔ شاور بند کرتے وہ روح کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے، کمرے میں لاتے، بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتا چلا گیا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے اور ان 2 ماہ میں دونوں کے درمیان تلخ جملے اور گولہ باری کے حملے ہوتے رہتے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ موجود تھا، جسے دونوں ہی نفرت اور ناپسندیدگی کے لبادے تلے چھپاتے آئے تھے، صرف اور صرف انا کے سبب۔ وہ دونوں ہی انا پرست تھے، جن کی انا کا اختتام آج ہوا تھا۔ محبت نے اس قدر زور سے وار کیا تھا کہ انا پاش پاش ہوتے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی اور آخرکار دل میں چھپے جذبات کا اظہار لفظوں سے کر دیا گیا تھا۔ چند ماہ بعد وہ اس وقت اپنے ڈیرے پر موجود تھا، الیکشن سر پر تھے اور مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام ملازمین کو وہ گھر جانے کا کہہ چکا تھا۔ سردار میری مدد کرو۔ یکدم ایک نسوانی آواز سنتے وہ اپنی تمام مصروفیت چھوڑے اس عورت کی جانب متوجہ ہوا، جو چہرے پر شدید گھبراہٹ بھرے تاثرات لیے ڈیرے پر موجود اس کے کمرے تک چلی آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ ہاشم کو فکر لاحق ہوئی، لیکن اس عورت کا اگلا قدم اسے بے یقین کر گیا۔ وہ عورت اپنے بازو پھاڑے، اپنی قمیض کا دامن پھاڑے چیخو پکار کرنے لگی تھی، اور ہاشم لمحوں میں جیسے سب سمجھتے نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کے مخالف نے پھر الیکشن جیتنے کے لیے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ مجھے، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا۔ وہ عورت چیختی ہوئی آس پاس موجود کسانوں کو ادھر آتا دیکھ مزید چیخنے لگی تھی، لیکن ہاشم کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ وہ عورت اس کا اطمینان دیکھتے مزید چیختے زمین پر بیٹھتے رو پڑی۔ کسی اثنا میں 5 ماہ حاملہ روح ہاتھ میں ٹفن کا ڈبہ تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ زمین پر بیٹھی عورت اور اس کا حال دیکھتے اس نے ہاشم کی جانب حیرت سے پھٹی نگاہوں سے دیکھا، اور ہاشم خان کا تمام سکون اور اطمینان غارت ہوا تھا۔ وہ عورت اب اسے گڑبڑاتے دیکھ روح کی جانب متوجہ ہوئی۔ سردار نے میری عزت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ پہلے مجھے چند پیسے اور راشن کا لالچ دے کر یہاں بلایا اور اب پھر مجھے نوچ ڈالا۔ وہ عورت روح کو دیکھتے شدتوں سے روتے ہوئے بولی۔ روح نے بے یقینی سے ہاشم کی جانب دیکھا، جو اس کی نگاہوں میں اپنے لیے بے یقینی دیکھتے پورے قد سے لڑکھڑایا تھا۔ اتنی مشکلوں سے تو ان دونوں کا رشتہ استوار ہوا تھا۔ انا کے بادل چھٹنے کے بعد
मोहब्बत का सूरज तुलू हुआ था और अब फिर एक नया इम्तिहान। उसकी आंखों में पल में लहू रंग हुए, हाथों की मुट्ठियां भींचे। वो रूह की जानिब देखने लगा जिसने उस औरत को सहारा देते उठाया, जबकि बेयकीन नम निगाहें हाशिम पर गड़ी थी। वहाँ मौजूद हर फर्द खामोश तमाशाई बना ये सब देख रहा था। क्यों किया हाशिम ऐसा? रूह का लहजा भराया हुआ था, लेकिन उसके ये अल्फाज हाशिम खान को कई टुकड़ों में तकसीम कर गए। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? हाशिम की सुरमई आंखें सुर्खी में डूबी हुई थी। लहजे में बेयकीनी और तहीर ऊद आया। रूह की आंखों में अपने लिए बेअतबारी देखते उसे अपने वजूद पर बर्छियां सी चलती महसूस हुई। नहीं, मुझे नहीं है यकीन आप पर। भराए लहजे पर काबू पाए वो संगदिली का मुजाहरा करते इस शख्स को ऐसी तकलीफ से दो चार कर गई जिसे बर्दाश्त करना उस शख्स के लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाला था। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा सब बेकार गई मतलब? वो मजबूत मर्द अपनी लरसती आवाज़ बेकाबू पाए सर को खम देते बोला। उसने हर दिन हर लम्हा इस लड़की को चाहा था, आज उसे ये सिला मिला था। वो औरत अपने मकरू अज़ाइम को कामयाब होता देख अंदर ही अंदर खुश थी। मोहब्बत थी नहीं, चाल थी, फरेब था। रूह नफरत ज़दा लहजे में कहते उस औरत की जानिब पलटी और ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। यही चाहती थी तुम कि मैं अपने शौहर पर भरोसा नहीं करूं? मोहब्बत नहीं, इश्क है वो मेरा। आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती हूँ मैं उन पर। बीबी जिसने भेजा है ना, उसने तहकीक नहीं की थी कि डेरे में जगह जगह कैमरे नस्ब हैं। और दूसरी बात, अपने शौहर की हर आदत, हर अंदाज को जानती हूँ। वो सख्त गिर जाबिर सरदार हो सकते हैं, लेकिन जानी नहीं। निकलो यहाँ से। हाशिम, जो उसके लफ्ज़ों के सबब गहरी तकलीफ में मुब्तला हुआ था, यकदम पलटती काया पर हैरान रह गया। वो औरत दुम दबाकर वहाँ से भागी थी, इस बात से अनजान कि हाशिम के आदमी उसे बाहर से पकड़े जिरगे में ले जाएंगे। तमाम किसानों ने नारे लगाते अपनी सरदारनी को सराहा, जो गर्दन ऊंची किए अपने शौहर की जानिब देख रही थी, जिसकी रंगत में तैश की सुर्खियां घुली थी। क्या था ये रूह? हाशिम के इशारा करने पर तमाम आदमी वहाँ से चले गए थे। उनके जाते ही वो धाड़ा। सुबह एक ड्रामा देख रही थी तो एक्टिंग करने का दिल था। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वो चहकते अंदाज में कहते उसके नज़दीक आते चारपाई पर बैठती बोली, तुमने तो जान निकाल दी थी मेरी रूह। जानती हूँ तुम्हारी आंखों की ये बेयकीनी मुझे जीते जी मार गई थी। हाशिम उसके नज़दीक बैठते उसका हाथ थामे संजीदगी से बोला, अरे बाबा, नाटक था, इतना सेंटी मत हो। इस दुनिया के खिलाफ जा सकती हूँ मैं आपके लिए। मैं जानती हूँ मेरा सरदार सख्त ज़रूर है, थोड़ा सा पागल भी है, लेकिन औरत की इज्जत दागदार करने वाला नहीं। हाशिम के घूरने पर वो तेज़ी से अपनी बात बदल गई। अब खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से नहीं खाया कुछ। वो टिफ़िन खोलते होंठ बाहर निकाले बच्चों की तरह बोली, क्यों नहीं खाया? हाशिम फिक्रमंद हुआ उसके लिए। आपके हाथों से खाना था ना। रूह के शर्मीले लहजे पर कहने पर वो हंस दिया। उसकी बीवी ड्रामेबाज थी जो अपनी हरकतों से कभी नहीं बाज आ सकती थी। आखिरकार अदा जान की बात 100% दुरुस्त साबित हुई थी। वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे।